قرطاجنہ قسط نمبر 10۔ روم کا سفر تو وہ کر ہی رہے تھے، مارفیس کے جزیرے پر تو وہ محض رکنے کی غرض سے رکے تھے۔ وہ یہاں زیادہ نہ رکنے والے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ صبح صبح جزیرے کے ساتھ آ لگے تھے۔ عارفان کا ارادہ تھا کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے ہی واپس جہاز میں سوار ہو جائیں گے۔ حرافہ کو شراب کی قیمت ادا کر کے انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل دیے۔ قزاقوں کا جزیرہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے نہایت عجب تھا، ہر کوئی اپنے دھن میں مست تھا اور ہر کوئی سوا سیر۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے ایک ایک چیز کو دیکھتے بازار کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ یہاں سب دکانیں پکی تھی، پتھر اور گارے سے بنائی گئی، اور دکانوں میں بیٹھے ہوئے دکاندار بھی قزاقوں کے بجائے تاجر معلوم ہوتے تھے۔ یہ دکاندار جزیرے پر ہی رہتے تھے اور کبھی لوٹ مار کے لیے سمندر میں نہ گئے تھے۔ بڑے بازار میں قدرے بھیڑ تھی، ہر شخص سینہ تانے بازو مارتا ہوا چل رہا تھا۔ مان ایک طرف سے شور سا بلند ہوا، وہ غلغلہ تھا جو اچانک بازار کی ایک سمت سے اٹھا۔ عجیب عجیب آوازیں تھی، کچھ بڑھ کے، کچھ چیخیں اور ہاؤ ہو، شاید کوئی تماشا ہو رہا تھا۔ دانیال کو فضا میں ایک تیر نظر آیا جس کے ساتھ لپٹے ہوئے کپڑے کو آگ لگی ہوئی تھی۔ جو ہی تیر فضا میں بلند ہوا، شور و غل اور زیادہ بڑھ گیا۔ دانیال کے دل میں تجسس پیدا ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ نہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں جیدان سے ملنا چاہیے اور واپس چل دینا چاہیے، یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ عارفان کی آواز تھی۔ دانیال کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس نے سوچا عارفان ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں فالتو چیزوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت تماشے کی جگہ پر موجود بھیڑ اندھا دھند بھاگ کھڑی ہوئی۔ جس کا جس طرح منہ آ رہا تھا وہ اس طرح بھاگ رہا تھا۔ دانیال اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ تماشے والی جگہ پر کوئی چیز دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ دانیال کو لگا جیسے وہ کوئی انسان ہو۔ وہ لوگوں کی طرح دانیال اور اس کے ساتھی بھی ادھر ادھر نہ بھاگے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ مان ان کی نگاہ چند سواروں پر پڑی جب اس کی جگہ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں چند لمحے پہلے تماشا لگا ہوا تھا۔ دانیال اور اس کے ساتھیوں کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ سب کیا ماجرا ہے۔ اچانک عارفان کی آواز بلند ہوئی، تو یہ جیدان ہے، وہ دیکھو، وہ گھڑ سواروں کے بیچ کالے لباس والا بوڑھا، وہی جیدان ہے۔ دانیال اور اس کے ساتھیوں نے بڑے غور سے جیدان کی طرف دیکھا۔ جیدان بڑے شاندار طریقے سے آ رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں خوفناک چہرے والے تنومند لٹیرے تھے اور سیاہ مشکی گھوڑے پر سوار جیدان خود سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر فارسیوں کی طرح بھاری بھرکم کپڑے کی سیاہ پگڑی بندھی ہوئی تھی جس کا ڈھانٹا اس کی داڑھی کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ ایک دراز قد بوڑھا تھا۔ غالباً تماشا دیکھنے والی بھیڑ جیدان کو آتا دیکھ کر چھٹ گئی تھی۔ جیدان جلی ہوئی لاش کے قریب آ کر رکا۔ وہ سچ مچ ایک آدمی کی لاش تھی جو اب کوئلہ ہو چکی تھی اور وہ توڑا مڑا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ دانیال اور اس کے ساتھی اپنی سانسیں روکے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جس وقت جیدان لاش کے قریب کھڑا تھا اس وقت گویا بازار میں سب کچھ تھم گیا تھا۔ اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جیدان کی کڑکدار آواز سنائی دی، یہ کس کا کام ہے؟ کون جیتا؟ کہاں ہیں سب لوگ؟ سردار مینگورا کے آدمی کو بلواؤ۔ جیدان کے چہرے پر غصہ نہیں تو وہ بڑی اطمینان سے بات کر رہا تھا۔ اچانک عارفان نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا، شرط لگا کر کسی غلام کو جلایا، یہ یہاں کا کھیل ہے، سمجھ لو جوا۔ غلام کے کپڑوں پر تیل ڈال کے سے آگ لگا دی جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی آگ بجھانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا آقا شرط جیت جاتا ہے، اگر وہ ناکام ہو جائے تو مخالف شرط لگانے والا شرط جیت جاتا ہے۔ یہ کھیل نہیں، بہت ہی بھیانک ظلم ہے۔ غلام تو مجبور ہوتا ہے زر خرید، وہ نہ اپنے آقا کو انکار کر سکتا ہے اور نہ اس کے مخالف کو۔ دانیال اور اس کے ساتھی عارفان کی بات سن کر پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کلاڈینا کو تو شدید غصہ آ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ یہ غلام کو آگ لگا کر صرف جوا کھیلتے ہیں؟ اب تو مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ دیوتا کہیں کوئی وجود نہیں رکھتے۔ ایشور کی دھرتی پر اتنا بڑا ظلم جاری ہے اور ایشور سو رہا ہے۔ سب نے نظریں گھما کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، شیتل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ موڑی توڑی ہوئے کوئلہ لاش ان کے سامنے پڑی تھی۔ یہ کیسی دنیا تھی؟ یہاں کے لوگ کون تھے اور کیسے رہتے تھے؟ ایشور کی پناہ، یہ جزیرہ پھٹ کیوں نہیں گیا؟ مان دانیال کے اندر کا یہودی بیدار ہو گیا۔ وہ بغیر کسی سے کوئی اصلاح کیے بوڑھے سردار جیدان کی طرف بڑھا جو مجمع چھڑ چکا تھا۔ وہ اب ایک بار پھر لگ گیا تھا۔ جیدان کی آمد سے ڈر کر جو لوگ بھاگے تھے اور پھر واپس وہیں اکٹھے ہو گئے تھے۔ دانیال آگے بڑھا تو عارفان اور اس کے باقی ساتھی بھی دانیال کے پیچھے لپ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ بوڑھے سردار جیدان کے سامنے کھڑے تھے۔ بھیڑ کی وجہ سے جیدان ان کی طرف توجہ نہ کر سکا، وہ ابھی تک اپنے ہی معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ جیدان نے حکم دیا کہ سردار منگورا کے کسی آدمی کو بلایا جائے، اور اب سردار منگورا کے دو خاص آدمی جیدان کے سامنے کھڑے تھے۔ جیدان نے ان میں سے ایک سے پوچھا، سردار منگورا کہاں ہے؟ وہ دیوتاؤں کے مینار تک گیا ہے۔ یہ دیوتاؤں کا مینار سمندر کا وہی مشہور زمانہ مقام تھا
جو تاریخ میں ہرکولیس کے ستونوں کے نام سے یاد رکھا گیا۔ ہر قزاق گروہ کا اپنا علاقہ مخصوص تھا۔ منگورا کے آدمی سردار منگورا کی بابت جان کر سردار جیدان نے آہستگی سے سر ہلایا اور دوبارہ بات کی۔ تو اس کی جگہ سردار کون ہے یہاں؟ اس کا بھائی شارق، وہ کہاں ہے؟ غالباً اپنے ڈیرے پر۔ تو جاؤ جا کر اسے بتاؤ کہ تمہارے آدمیوں نے قواعد کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس غلام پر بازار میں سریعام جوا کھیلا گیا۔ حالانکہ پچھلی بار سب سرداروں کے درمیان طے ہوا تھا کہ غلاموں پر کھیلے جانے والا جوا بازاروں میں نہیں کھیلا جائے گا۔ اس طرح ہمارے مہمانوں پر بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ شارق سے کہنے کہ آئندہ اس قسم کی غلطی نہ ہونے پائے، ورنہ دونوں بھائیوں کو اس کا سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اب یہ لاش اٹھوا کر سمندر میں پھینکوا دو۔ سردار جیدان شاید کسی کی شکایت پر یہاں وارد ہوا تھا۔ ایک انسان کو زندہ جلا دیا جانا غالباً اس کے نزدیک بھی کوئی خاص بڑی غلطی نہیں تھی۔ اس نے اسے ایک معمولی واقعہ کے طور پر دیکھا اور سردار منگورا کے بھائی کو معمولی تعدیب کر کے واپس پلٹنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا، دانیال اس کے سامنے آ گیا۔ اے محترم سردار، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سردار جیدان اور اس کے بھیانک چہروں والے خوخار ساتھیوں نے گھورتی ہوئی نگاہوں سے دانیال کو سرتپا دیکھا۔ دانیال کو دیکھنے کے بعد وہ دانیال کے ساتھیوں کو جائزہ لینے لگے۔ اسی اثنا میں بوڑھے سردار جیدان کی آواز سنائی دی، کون ہو تم لوگ؟ دانیال نے اسی طرح سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی جس طرح سردار خود اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس مرنے والے کا بھائی ہوں اور مارفس کے جزیرے کے سرداروں سے اس کی موت کا ہرجانہ طلب کرتا ہوں۔ دانیال کی بات سن کر ایک بار تو اس کے ساتھی بری طرح سٹپٹا گئے۔ تماشا گاہ میں موجود ہر شخص عجیب عجیب نظروں سے دانیال کو گھورنے لگا، گویا اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ دانیال کے لہجے میں ایسا ٹھہراؤ تھا کہ سردار جیدان سوچے سمجھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ ایک بوڑھا جہادیدہ شخص تھا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دانیال کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے قزاق ساتھی بے صبرے تھے، چنانچہ انہوں نے جیدان سے پہلے ہی بیک وقت دانیال کو مخاطب کیا، تمہاری یہ جرت، ہم تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دیں گے۔ لیکن جیدان نے کسی فارسی شہنشاہ کی طرح اپنا دانا بازو فضا میں بلند کیا اور قزاق ساتھی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ حیران کن حد تک نرم لہجے میں دانیال سے بات کر رہا تھا، یہودیوں کے نبی لگتے ہو، اس غلام کو تم نے اپنا بھائی کہا۔ اس طرح کی بات صرف بنی اسرائیل کے نبی ہی کر سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم ہمارے جزیرے پر آئے۔ تمہارے بھائی کی موت کا ہرجانہ میں دوں گا، لیکن تم بتاؤ کہ کیا تم سچ مچ یہودیوں کے نبی ہو؟ نہیں، میں صرف ایک سچا یہودی ہوں، اور آپ سب کے ذہن میں صرف یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہمارے غلام بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک نہیں کر سکتے تو کم از کم جانوروں جیسا تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی لاش کو دیکھیے، اس کے ساتھ جو ہوا، کیا کبھی کسی جانور کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ ضروری تو نہیں کہ ہر غلام پشت در پشت غلام سے ہو۔ ہم خود ایک ایسے لڑکے کو تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے جو قرطاجنہ کے مہاپجاری کا بیٹا ہے اور غلام بنا کر بیچ دیا گیا ہے۔ اب کسے معلوم کہ مارفس کے جزیرے کے جواریوں نے جس غلام کو آگ میں جھونک دیا ہو وہ کون تھا؟ سردار جیدان کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کا شائبہ نظر آیا۔ اس نے دانیال کو مسکراتی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھا اور پھر سوال کیا، جس لڑکے کو تلاش کرتے ہوئے تم لوگ یہاں آئے ہو وہ کون سے سمندر میں گرفتار کیا گیا؟ اسے کوناڈس نے گرفتار کیا۔ پھر تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کوناڈس نے گرفتار کیا تو یہ قرطاجنہ اور روما کا جنگی معاملہ ہے، تم لوگوں کو روم جانا چاہیے۔ اب تک وہ لڑکا روم کے بازاروں میں بک چکا ہوگا، یا مارفس کے جزیرے پر آنے کا مشورہ تمہیں کس نے دیا؟ سارا مجمع دانیال اور سردار جیدان کا مکالمہ سن رہا تھا۔ لوگ حیرت سے دانیال اور اس کے ساتھیوں کو گھور رہے تھے۔ سچ پوچھ انہیں مارفس کے جزیرے پر آنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مان دانیال نے کہا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم ہے، ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ شاید وہ بکتا بکاتا یہاں آ پہنچا ہو۔ دانیال کی بات سن کر جیدان خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے ہی اس نے اپنا سر بلند کر کے نہایت زوردار آواز میں سارے مجمع کو مخاطب کیا، یہاں کوئی قرطاجنی غلام ہے کسی کے پاس یا کسی کو معلوم ہو؟ وہ اپنی تیرتی ہوئی نگاہوں سے مجمع میں کھڑے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری تیسری بار پوچھنے کے بعد بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے دانیال کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تمہارا مطلوبہ نوجوان یہاں نہیں ہے، اگر ہوتا تو اب تک پتہ چل گیا ہوتا، لیکن تم ہمارے مہمان ہو، سردار جیدان کے مہمان۔ اپنے نبیوں کے پاس جانا تو ان سے کہنا مارفس کے جزیرے پر ایک بڑا قزاق ہے جو ان کی عزت کرتا ہے، اور ہاں تم لوگ جب تک یہاں ہو میرے مہمان ہو۔ سب کچھ دانیال کی توقع کے خلاف ہو رہا تھا۔ وہ آگے تو بڑھا تھا کہ ہمت کر کے قزاقوں کے سردار کو نیکی کا بھاشن دے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ظلم ہوتا دیکھا تھا اور اپنا فرض سمجھا تھا کہ لوگوں کو نصیحت کر کے، یہی یہودیوں کا طریقہ تھا۔ دنیا کا پہلا آسمانی مذہب جو بت پرستی کے خلاف تھا، یہودیت کی عظمت ان صدیوں کے لوگوں پر عیاں تھی۔
یروشلم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے عہد میں پوری دنیا پر راج کیا تھا۔ یہودیوں کے انبیاء دنیا بھر کے تمام داناؤں پر فوقیت رکھتے تھے۔ دانیال بوڑھے سردار کے دل میں یہودیت کے لیے عزت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے مہمان نوازی کے لیے سردار جیدان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت کی۔ سردار جیدان، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن ہم یہاں رک نہیں سکتے۔ ہاں، اگر کبھی اس طرف سے دوبارہ گزر ہوا تو آپ کی میزبانی کا لطف لیتے ہوئے ہمیں بہت فخر ہوگا۔ یہ بہت عجیب گفتگو تھی، اس لیے کہ سریعام ہو رہی تھی۔ اب اہل بازار دانیال اور اس کے ساتھیوں کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک اسی قسم کے رسمی جملوں کا تبادلہ رہا اور پھر سردار جیدان اپنے ہمرکاب ساتھیوں سمیت واپس پلٹ گیا۔ بھیڑ چھٹنے لگی۔ چند نوکر پیشہ لوگ غلام کی جل کر کوئلوی لاش کو اٹھانے لگے اور عرفان نے دانیال سے کہا، ہمارا یہاں آنے کا مقصد تو پورا ہو چکا ہے، اگر کسی قسم کی خریداری نہیں کرنی تو ہمیں واپس چل دینا چاہیے۔ دانیال نے اس کی بات سنتے ہی کہا، بالکل، اب ہمیں مزید یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم نے جیدان سے کوئی نشانی حاصل کر لی ہوتی تو بحر روم کے قزاقوں سے ہم آئندہ بھی بچے رہ سکتے تھے۔ عرفان ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر گویا ہوا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، جیدان کا نام ہی کافی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا اور انہی قدموں واپس پلٹنے لگے۔ بازار میں موجود اکھڑ مزاج قزاقوں کی نظریں ابھی تک ان پر ٹکی ہوئی تھی۔ کلاڈینا اور شیتل کو گھورنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ کیدار کو ان لوگوں پر غصہ آ رہا تھا، چنانچہ وہ بھی انہی نظروں کے ساتھ ان کو گھورنے لگا۔ وہ واپسی کے لیے چل رہے تھے۔ بڑے بازار سے گزرتے ہوئے دانیال کو احساس ہوا کہ اتنے زیادہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ غریب الدیار تھے، ان کے ساتھ مارفس کے باشندوں میں سے کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یکایک انہیں رکنا پڑا۔ اچانک ایک گھڑسوار نے ان کا راستہ کاٹ لیا تھا۔ اس نے پورے زور سے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی تھی۔ دانیال اور اس کے ساتھی بری طرح چونک گئے۔ یہ گھڑسوار ایک خوبصورت لیکن اکھڑ مزاج نوجوان تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گھنگریالی سیاہ داڑھی اور بھاری چھجے مونچھوں نے اس کے روب اور حسن کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ لباس اور پہناوے سے وہ خاصا متمول آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس کا گھوڑا بھی بہت عمدہ تھا۔ دانیال سوچ میں پڑ گیا، آخر وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نوجوان نے دانیال اور عرفان کو باری باری گھورنے کے بعد سوال کیا، تم میں سے کون ہے وہ جس نے جلنے والے غلام کا بھائی بن کر اہل جزیرہ سے ہرجانہ طلب کیا تھا؟ دانیال کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا کہ آخر وہ کون ہے اور اس سے اس طرح کا سوال کیوں کر رہا ہے۔ وہ کچھ دیر تک نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا اور پھر اس نے جواب دینے کے بھی الٹا سوال کر دیا، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو اور تم نے اس طرح ہمارا راستہ کیوں کاٹا؟ میں شارک ہوں، سردار منگورا کا چھوٹا بھائی۔ تمہیں ہرجانہ چاہیے تو تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس غلام کی موت کا ذمہ دار میں ہوں، سردار جیدان نہیں۔ اب بتاؤ تمہیں کتنا ہرجانہ درکار ہے؟ شارک کا نام وہ سن چکے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے سردار جیدان کو بتایا تھا کہ سردار منگورا کا بیٹا شارک اپنے ڈیرے پر ہوگا۔ دانیال کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنے لہجے کو کسی قدر نرم کرتے ہوئے کہا، محترم شارک، اس وقت ہرجانے کی بات کرنے کا مقصد اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنا تھا جو ایک ہمارے جیسے انسان کے ساتھ ہوا۔ ہمیں ہرجانے کی کوئی طلب نہیں، ہم تو اس غلام کو جانتے تک نہیں۔ آپ کو اگر ہم نے دانستگی میں کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اگر ہم انسانیت کو نہیں سمجھیں گے تو آنے والے کل کے لوگ ہمیں جنگلی جانور اور درندہ کہہ کر پکاریں گے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ یہ بھیانک کھیل مارفس پر کسی کو نہ کھیلنے دیا جائے۔ وہ نوجوان جس نے اپنا نام شارک بتایا تھا اچانک ایک جست کے ساتھ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بے پناہ غصیری نظروں سے دانیال کو گھورتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور پھر دانیال کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، تو تم وہ ہو جس سے ہرجانے کی ضرورت ہے، بہت خوب۔ تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ پہلے تمہیں میرے ساتھ اپنا حساب بے باک کرنا ہوگا، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری ساکھ پر حرف آیا۔ جب تک میرا بڑا بھائی سردار منگورا دیوتاؤں کی ستونوں سے واپس نہیں آ جاتا، تم لوگ اپنے آپ کو میرا قیدی سمجھو۔ یہ کہ افتادہ پڑی تھی۔ کلاڈینا اور شیتل تو بری طرح سرپٹا گئی۔ عرفان بھی ادکھلا مولیے نوجوان کے چہرے کی جانب تکے جا رہا تھا۔ البتہ کیدار کی آنکھوں میں غضب اور غصے کی جھلک تھی۔ کیدار نے مزید سوچنا سمجھنا بیکار جان دو ایک زوردار آواز کے ساتھ اپنی شمشیر بے نیام کر لی۔ لوہے کی نیام میں سے لوہے کی تلوار باہر آئی تو اس کی آواز آس پاس بھی سنائی دی۔ عرفان کے کندھے پر بیٹھے چھمو نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ وہ سنگین حالات کی بو پا چکا تھا۔ چھمو کی چیخوں نے بازار میں موجود لوگوں کو اس طرح متوجہ کر دیا۔ کیدار نے تلوار نکالی تو شارک نے بھی کسی توقف کے بغیر اپنی شمشیر برہنہ کر لی اور کیدار کی اس حرکت سے اتنا مشتعل کر دیا کہ اس کا آسمان کو غصہ چھونے لگا۔
دانیال نہیں چاہتا تھا کہ وہ معاملہ اس قدر آگے بڑھے، لیکن اب بات بہت بگڑ چکی تھی۔ عرفان نے چاہا کہ اس مرحلے پر کسی طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس نے آگے بڑھ کر نہایت متانت کے ساتھ شارک کو مخاطب کیا۔ دیکھو نوجوان شارک، ہم مارفس جزیرے کے سب سے بڑے سردار جیدان کے مہمان ہیں۔ تم اس طرح زبردستی ہمیں اپنا قیدی نہیں بنا سکتے، اور پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے جو کچھ کہا جیدان سے کہا، تمہیں تو ہم جانتے تک نہیں۔ عرفان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی شارک کسی درندے کی طرح غرایا۔ خبردار، اب بکری کی طرح مین منانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ساتھی نے مجھ پر تلوار سونتی ہے، اور وہ بھی سرے بازار۔ اب تو کسی صورت میں تم لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ تم سردار جیدان کے مہمان ہو، تو میری ایک بات غور سے سن لو۔ میں شاید تم لوگوں کو کچھ نہ کہتا، لیکن جب میں نے سنا کہ جیدان نے تمہیں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اپنا مہمان کہا ہے، تو میں تم سب کو چھوڑ کر اٹھتا ہوا یہاں چلا آیا۔ جانتے ہو کس لیے؟ محض اس لیے کہ آج سے سالوں بعد شارک کو یعنی مجھ کو بوڑھے جیدان سے اپنا بدلہ لینے کا موقع ملا ہے۔ میں ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ جیدان کو بھول گیا ہوگا، لیکن میں نہیں بھول سکتا جب اس نے میرے ایک مہمان دوست کو یہ کہہ کر قیدی بنا لیا تھا کہ وہ اس کا مجرم ہے۔ حالانکہ میرا دوست کسی کا مجرم نہیں تھا۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے جیدان کی بیٹی سے پیار کیا تھا۔ جیدان نے میرے دوست کو قتل کر کے سمندر میں پھینکوا دیا، اور جزیرے کی مجلس مشاورت میں جیدان ہرجانہ ادا کر کے بچ گیا۔ آج جب میں تم لوگوں کی لاشیں سمندر بدھ کروں گا، تو جیدان کو پتا چلے گا کہ بدلے کی آگ کسے کہتے ہیں۔ دانیال اور اس کے ساتھیوں کو سچ مچ پسینے چھوٹ گئے۔ جس جیدان کی میزبانی پر تھوڑی دیر پہلے انہیں فخر ہو رہا تھا، اب اسی جیدان کا مہمان کہلوانا ان کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ وہ مارفس کے جزیرے کے دو سرداروں کی دیرینہ مخاصمت کا شکار ہونے والے تھے۔ سردار نے مزید ان کی کوئی بات نہ سنی۔ اس نے فضا میں تلوار لہرائی اور کیدار کو للکارا۔ تمہاری شمشیر کیوں رک گئی؟ ایک کالے حبشی، آگے بڑھو، ورنہ میں خود آگے بڑھ کر تم پر وار کر دوں گا۔ کیدار کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اس نے شارک کی للکار سنی تو سچ مچ لڑائی کے لیے آگے بڑھایا۔ قریب تھا کہ کیدار اور شارک کے درمیان ایک خونریز جنگ چھڑ جاتی، لیکن اسی اثنا میں کلارینا آگے بڑھی اور دونوں کے بیچ آ گئی۔ ٹھہرو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ تم اپنی ذاتی دشمنی کے لیے جزیرے میں آنے والے مہمانوں کو یرغمالی نہیں بنا سکتے۔ تم ہمیں جانے دو، ہم بہت مجبوری کے عالم میں سفر پر نکلے ہیں۔ تم ایک اچھے انسان معلوم ہوتے، میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں جانے دو۔ شارک نے خونخوار نظروں کے ساتھ کلارینا کی جانب دیکھا۔ کلارینا کے قہر مثال حسن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک پیدا ہوئی، لیکن پھر فوراً اپنے سابقہ لہجے پر آ گیا۔ نہیں، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ لڑکی۔ شارک اپنے دشمنوں کو معاف نہ کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اتنا کہتے اس نے کیدار پر حملہ کر دیا۔ دانیال کے لیے صورتحال خاصی پریشان کن تھی۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ اس اکیلے شخص پر وہ بھی حملہ کر دے، لیکن اس طرح خاموش کھڑے رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ بھی گونگو کے عالم میں تاکہ مجمع میں سے دو تین نوجوان برہنہ شمشیریں لیے میدان میں نکل آئے۔ ان لوگوں کے گردا گرد ایک بار پھر لوگوں کا ٹھٹھا لگ چکا تھا۔ شارک کو سب جانتے تھے۔ وہ اس جزیرے کا سب سے نڈر اور جنگجو قزاق تھا۔ اس کے سامنے سے بڑے سے بڑا شمشیر زن بھی نہ ٹھہر سکتا تھا۔ پھر ایک لیبے حبشی کی کیا مجال تھی کہ وہ شارک جیسے مرد کا مقابلہ کرتا۔ ٹھٹ میں لوگ نہایت جوش کے ساتھ شارک اور کیدار کی لڑائی دیکھنے لگے۔ میدان میں اترنے والے نوجوان کو شارک نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور اپنا پینترا بدلتے ہوئے ان سے کہا، نہیں تم لوگ رکو، ایک مقابلہ ایک۔ ہاں، اگر اس کے ساتھی حملہ کرے تو پھر تم کو بھی اجازت ہے۔ وہ شاید شارک کے وفادار ساتھی تھے۔ شارک کے اشارے پر فوراً رک گئے۔ دانیال سمجھ گیا کہ اگر وہ اب بھی کیدار کی مدد کے لیے آگے بڑھا تو یہ لڑائی پھیل کر جنگ بن جائے گی۔ وہ اس خامخواہ کی افتاد سے جلد سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ ابھی تک کیدار شارک کا نہایت چابک دستی سے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شارک کے سامنے ٹھہرنا آسان کام نہیں ہے۔ کیدار جو کسی سے کم نہیں تھا، ایک تو وہ لہیم شہیم اور خوب زوراور تھا، اس پر متضاد اس کی خوبی تھی کہ وہ تھکتا نہیں تھا۔ لوہے سے لوہا متواتر ٹکرا رہا تھا۔ لوگ اس لیے دم سادے کھڑے تھے کہ شارک کو اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ نوجوان اس جزیرے پر اپنی مثال آپ تھا۔ اسے کبھی کسی سے شکست نہ ہوئی تھی۔ اس کی پھرتی اور جھپٹ پلٹ کی مثالیں دی جاتی تھی۔ دانیال ہر قیمت پر اس لڑائی کا خاتمہ چاہتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جلد یا بدیر کیدار مات کھا جائے گا، اور وہ اتنے قیمتی ساتھی کو یوں رخصت نہ گوانا کرتا تھا۔ مان دانیال کے دماغ میں ایک جھوٹا خیال آیا۔ اس نے بآواز بلند شارک کو مخاطب کیا، نوجوان شارک، ہم تمہاری بات کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ہمیں قیدی بنا لو، اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن یہ لڑائی ختم کر دو۔ ہم تمہارے بھائی سردار منگورا کے واپس آنے تک یہاں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ کلاڈینا اور شیتل نے ایسی نظروں کے ساتھ دانیال کی طرف چہرہ گھمایا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک کر رہی ہو، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ دانیال کے دل میں کیا ہے۔ عرفان کو بھی حیرت ہوئی، لیکن وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ چلو وقتی طور پر لڑائی تو ختم ہو گئی۔
لڑائی एकदम खत्म हो गई। दोनों जंगबाजों की सांसें फूली हुई थी। शारिक की आंखों में भी दानियाल की बात पर हैरत की झलक थी। इसने अपने बरहना शमशीर साथियों को इशारा किया। वो आगे आए और कुछ देर बाद दानियाल उसके साथी सरदार मंगोरा के छोटे भाई मशहूर कज़ाक और माहिर जंगबाज शारिक के कैदी बनकर इसकी हवेली की तरफ जा रहे थे। पीछे से बाजार में मौजूद लोग इन्हें देख देख कर चिमगुइयां करने लगे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, बहुत मनहूस थे ये लोग, जिनकी वजह से जजीरे का अमन खतरे में पड़ गया। अब ईश्वर जाने क्या होगा। सरदार जीदान और शारिक के दरमियान मुखालफत ठीक नहीं, बहुत खून बहेगा। ये कज़ाकों का जजीरा था। अव्वल तो एक दूसरे की खौफ की वजह से यहाँ लड़ाई होती ही नहीं थी, और अभी कभी कभार लड़ाई शुरू हो जाती तो फिर बहुत खून बहता था, बहुत दंगा फसाद होता था। यही वजह थी कि मारफेज के लोग दानियाल और उसके साथियों की आमद को बुरा शगुन समझ रहे थे। और बात भी कुछ ऐसी ही थी। इस जजीरे पर गुज़श्ता कई साल से कभी कोई लड़ाई न हुई थी। 4 कज़ाकों की गिरोह यहाँ जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन कभी कोई मुकाबला न हुआ था। अगर कभी कभार नोकझोंक हो जाती और बात बढ़ने लगती तो जो कोई मामले से गैर जानिबदार होता बाकी गिरोहों की सुलह करवा देता। मारफेज अपनी नौयत में एक मिसाली जजीरा था। दानियाल और इसके साथियों को शारिक अपनी बड़ी सी हवेली में ले आया। अजब समा था। बहुत से घोड़े आजाद घूम रहे थे। सहन में सब्जा उगा था, जिसमें मोरों के जोड़े अपने पंख फैलाए एक दूसरे को लुभा रहे थे। कोई पहरेदार या चौकीदार नहीं था। दानियाल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हवेली खाली थी, मां सिवाय घोड़ों को। शम्मू ने हवेली में दाखिल होते ही आरफान के कंधे से जस्त लगाई और तेजी से हवेली की सेन में दौड़ता चला गया। इसने सेन की इतवी दीवार के साथ उगे शहतूत के दरख्त देख लिए थे, जिनके साए में ढेरों पके शहतूत और रेशम के भूरे भूरे केरे एक साथ मौजूद थे। सिर्फ कीड़ों की हरकत से ही पता चलता था कि वो शहतूतों से मुख्तलिफ है। शम्मू ने जमीन पर गिरे शहतूत उठा उठाकर खाने शुरू कर दिए। कई बार शहतूत की जगह इसने कीड़ा उठा लिया, लेकिन फिर फौरन डर की वजह से इसे नीचे फेंक दिया। शारिक के मुसल्लह साथी पूरी तरह मुस्तैद थे। इनकी निगाहें खास तौर पर लहीम शेम किदार पर टिकी हुई थी। इन्हें अगर किसी किस्म का खतरा था तो सिर्फ किदार से। हवेली में पहुंचकर शारिक ने अपने साथियों से कहा, इन्हें अंदरूनी कमरों में ले जाओ और तुम लोग यही रुको, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। इससे पहले कि दानियाल इससे कुछ कहता, वो बाहर की तरफ पलट गया। शारिक के मुसल्लह साथी दानियाल उसके साथियों को कड़ी निगाहों के साथ घूरते हुए अंदरूनी कमरों की तरफ ले गए। आरफान सोच रहा था कि दानियाल ने गुलाम के कज़िये में टांग अड़ाकर अच्छा नहीं किया। ये तो आबैल मुझे मार वाली बात हो गई। अब न जाने वो कब तक यहाँ फंसे रहेंगे। लेकिन कोई न जानता था कि दानियाल के जहन में क्या है। जबकि दानियाल इस तरफ खुद आया था शारिक के हमरा, इसने शारिक के एक मुसल्लह साथी को मुखातिब किया। शारिक को जाकर बताओ, मैं इसके साथ अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। मुसल्लह साथी ने दानियाल को गौर से देखा और फिर जवाब दिया, वो अभी आने वाले हैं, तुम बातें कर लेना। अब तुम हमारे मेहमान हो, एक लंबे अरसे के लिए तुम्हें बहुत सी बातें करने का मौका मिलेगा। शारिक के मुसल्लह साथी ने जहरखंद मुस्कुराहट के साथ बात की। इतना कहकर शारिक के मुसल्लह साथी एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए। जाते उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद न किया। वो बाहर सेन में जाकर इत्मीनान से बैठ गए। शम्मू अभी तक शहतूत के दरख्तों पर एक शाख से दूसरी शाख तक उछलता फिर रहा था। अब कमरे में दानियाल अपने तमाम साथियों समेत मौजूद था। सबसे पहले कलारीना ने दानियाल से बात की, अब क्या होगा? लगता है हम खामखा फंस गए। दानियाल ने कलारीना को प्यार भरी नजरों के साथ देखा और कहा, नहीं हम फंसे नहीं, हम खुद आए हैं। सोचा अगर संतोष को तलाश करने वाला हमारी जगह जजीरा मारफेज को कज़ाक हो तो कौन जल्द कामयाब होगा। मैं शारिक को देखते ही पहचान गया। इस कबील के नौजवान मुहिमजोई के बेहद शाइक होते हैं, और फिर हमारे मुकाबले में एक तजर्बाकार कज़ाक को ज्यादा पता होगा कि इसे संतोष को कहां ढूंढना चाहिए। मैं शारिक के साथ मामला तय करने वाला हूँ। संतोष और अमूसा की तलाश में हमारी मदद करेगा और बदले में हम इसे भारी रकम देंगे। मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेगा। वो सब दानियाल को अजीब अजीब नजरों से देखने लगे। ये तो बहुत बड़ा फैसला था जो दानियाल ने अज खुद कर लिया था, एक कज़ाक को तलाश के काम पर लगाना। करताजना से रवानगी के वक्त जब वो इस मुहिम पर निकलने की मंसूबाबंदी कर रहे तो यही मसला दरपेश था कि किस तरह इस मुहिम का आगाज किया जाए और कहां से। संतोष या मूसा को तलाश करना भूसे में से सुई ढूंढने के मुतरादिफ था। इस वक्त भी इस तरह मशवरे सामने आए थे, लेकिन बिलाखिर तय हुआ कि किसी से मदद न ली जाए, बल्कि इस मुहिम को आज खुद सर करने की कोशिश की जाए। आज दानियाल शारिक को तलाश करने की मुहिम सौंपने की बात कर रहा था। दानियाल के तमाम साथी शशतर रह गए। इसी असना में शीतल ने कहा, अच्छा तो आप इसलिए चुपचाप यहाँ चले आए। मैं हैरान थी और सोचती थी कि जरूर आपके दिल में कोई बात है, लेकिन क्या शारिक मान जाएगा? वो बहुत सख्त मिजाज और अक्खड़ है। मुझे यकीन है कि मैं इसे मना लूंगा, लेकिन फिलहाल तो हम इसके कैदी हैं और इसी के रहमो करम पर हैं। हम वसूख से नहीं कह सकते कि हम यहाँ से कब तक निकल सकेंगे। ये आरफान की आवाज थी। इसके लहजे में मायूसी थी।
اصل میں اسے جہاز پر موجود اپنے بیوی بچوں کی فکر ہو رہی تھی اور اس بات کا ذکر وہ جان بوجھ کر زبان پر نہ لا رہا تھا، وہ اب تک اکتا چکا تھا۔ دانیال نے اس کی اکتاہٹ محسوس کی اور اس کی طرف مسکراتے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم فکر مت کرو، تمہارے بیوی بچے بس اب آتے ہی ہوں گے، شارق انہی کو لینے گیا ہوا ہے۔ دانیال کی بات سن کر سب چونک گئے اور ان کے منہ سے بیک وقت برآمد ہوا، کیا؟ شیتل نے پہلو بدلتے ہوئے دانیال کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا یا آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، میں سمجھ گیا تھا کہ اب وہ ہمارے باقی ساتھی کو لینے کے لیے لے جا رہا ہے۔ آپ ایک تجربہ کار قزاق کے ذہن سے سوچے تو شاید آپ بھی اس طرح کے اقدامات کا اندازہ کر سکیں۔ وہ یقیناً ہمارے جہاز کی تلاشی لے گا اور یہ جاننے میں دیر نہ لگے گی کہ ہمارے پاس اچھی خاصی دولت ہے۔ وہ ہماری دولت یہاں لوٹنے سے پرہیز کرے گا اور چاہے گا کہ ہم سمندر کو لوٹیں، کیونکہ یہاں کے قوانین کے مطابق کسی مہمان کو مارفس پر لوٹنا جائز نہیں۔ ہمارے جہاز کی تلاشی کے دوران وہ ہر خفیہ مقام کو اچھی طرح پرکھ لے گا۔ آخر وہ ایک قزاق ہے، جب ہم کافی آگے نکل جائیں گے وہ ہمیں گھیر کر لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ میں چاہتا ہوں اس کی نوبت آنے سے پہلے ہی میں اسے اپنا زرخرید ملازم بنا لوں۔ شیتل ایک بھاری رقم لائی ہے، آپ لوگ تو جانتے ہیں ہم شارق کو خرید سکتے ہیں، وہ روم میں ہمارے بہت کام آئے گا۔ اسے اس جگہ کا پتہ ہوگا جہاں نئے غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ میرا ذہن تو یہی باتیں سوچتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ سب خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کچھ دیر یہی عالم رہا، پھر عارفان نے بات کی، آپ کی باتوں میں وزن ہے محترم دانیال، حالات تو یہی بتاتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے حالات میں وہی کرنا مناسب ہوگا جو آپ نے سوچا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے ساتھ ایک ملازم کے حیثیت سے چل پڑے گا۔ بظاہر وہ ایک مغرور اور مالدار آدمی دکھائی دیتا ہے۔ تم کہتے تو ٹھیک ہو عارفان، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے، اور شارق تو پھر ایک قزاق ہے، بس تم دیکھتے جاؤ۔ ہم بہت جلد روم کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ شارق لوٹ آیا۔ وہ سچ مچ جہاز پر موجود باقی لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ سب سے پہلے کمرے میں عارفان کی بیوی داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی، وہ منہ سے کچھ نہ بول رہی تھی۔ ماں کے بعد اس کے دونوں بیٹے کمرے میں داخل ہوئے اور سب سے آخر میں بھاڑے کے 4 مزدور۔ سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب وہ زندہ نہیں رہیں گے، انہیں مار دیا جائے گا۔ عارفان اپنے بیوی بچوں کو تسلیاں دینے لگا۔ عارفان کے دونوں بیٹے مالو اور میران باپ کے وجہ اپنے دوست کی دار کے پاس جا بیٹھے۔ سب سے آخر میں شارق خود کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اب تم لوگ سب کے سب شارق کے قیدی ہو، اس مکان پر سخت پہرا ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ جان گنوائے گا۔ تمہارا جہاز بھی ہمارے قبضے میں ہے، اسے تم لوگ اب واپسی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ شارق نے دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنا کہا اور پھر دانیال کا جواب سننے کے لیے وہیں کھڑا رہا۔ دانیال جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن دانیال اسے ایک ہی بار میں سارے پتے نہ دکھانا چاہتا تھا۔ تب دانیال نے شارق کو گھورتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو شارق، اس جزیرے کا امن اور سلامتی تباہ کرنے کی تمام تر ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ سردار جیدان اپنے مہمانوں کے لیے لڑے گا، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اگر تمہیں سردار جیدان سے بدلہ لینا ہے تو اس کے ساتھ کھلے سمندر میں پنجہ آزمائی کرتے، جزیرے کا امن برباد کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کیا یہ دانشمندی ہے؟ دانیال نے جان بوجھ کر اس طرح بات کی۔ وہ شارق کی آنکھوں میں اپنے خیالات کی تائید پا چکا تھا۔ شارق اسے سمندر میں لوٹنے کا کھلا چیلنج دے رہا تھا اور اس وقت قید کا تماشا محض دکھلاوا تھا، لیکن پھر بھی دانیال شارق کو اپنے دام میں لینے کے لیے اس طرح بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ گویا شطرنج کی بساط جیسے حالات تھے۔ وہ شارق کے قیدی تھے، پھر بھی شارق انہیں اپنے دباؤ کی گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ شارق جو کچھ کرنا چاہتا تھا دانیال پہلے ہی جان گیا تھا۔ شارق انہیں کھلے سمندر میں لوٹ لینا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس دانیال چاہتا تھا کہ شارق کو اپنی گرفت میں لے لے، اسے ملازم رکھ لے، اسے سنتوش کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال کرے۔ گویا دونوں طرف سے ذہنی حربے استعمال ہو رہے تھے۔ شارق نے دانیال کی بات سن کر سوچتے ہوئے آنکھوں سے کلاڈینا اور شیتل کی طرف دیکھا اور پھر یوں مخاطب ہوا، سردار جیدان کے ساتھ وہی ہوگا جس نے میرے ساتھ کیا۔ اس نے میرے مہمان کو قتل کیا اور میں بھی اس کے مہمانوں کو قتل کرنے والا ہوں، حساب برابر۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنے دونوں بازو باہر کی طرف پھیلائے، لیکن اس کے لہجے میں جارحیت نہیں تھی۔ لڑکیوں کو حیرت تھی کہ وہ بار بار ان کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ کلاڈینا نے اسے پھاڑ کھانے والی نظر سے گھورا اور بڑے سخت لہجے میں کہا، میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ دیکھ کر سوچ رہی ہوں، کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں؟ نہ تمہارا کوئی اصول ہے اور نہ کوئی زبان۔ تم نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ ہم جیدان کے مہمان ہیں اور تم چلے ہمیں پکڑنے۔ دشمنی تمہاری جیدان سے ہے اور پکڑ تم نے ہمیں لیا، یہ ہے تمہاری مردانگی۔ ارے نادان آدمی، تم سوچو تو، ہم صرف جیدان کے نہیں پورے مارفس جزیرے کے مہمان ہیں۔ میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا دوں، ہم میں سے کوئی تم سے خوفزدہ نہیں، یہاں تک کہ ہمارا بندر بھی۔ ہم جس وقت چاہیں یہاں سے جا سکتے ہیں،
تم ہمیں بالکل نہیں روک سکتے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے کرائے کے ان ٹٹوؤں سے ہم خوفزدہ ہو جائیں گے؟ ہم تو یہاں تمہارے ساتھ اس لیے آئے کہ معاملہ سلو صفائی سے نمٹ جائے، لیکن اگر تم خون خرابہ چاہتے ہو تو آؤ، ہم میں سے کسی ایک کو چھو کر دیکھو، ایشور کی قسم تم نے ہمیں چھوا اور پلیز کسی چیز کو چھونے کے لائق نہیں رہو گے۔ شارق کی حالت غیر ہو گئی۔ کلارینا کا ایک ایک لفظ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، بھویں سکڑ گئی اور کنپٹیاں تمتمانے لگی۔ وہ کلارینا کے سامنے یوں کھڑا تھا گویا کوئی مجرم۔ دانیال، عارفان اور کدار بھی کلارینا کا یہ انداز دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ دانیال اور کدار کے علاوہ شیتل کے جذبات کو تو سکون ملا، البتہ عارفان، اس کے بچے اور کرائے کے مزدور کلارینا کے لہجے سے کانپ لیے اور سوچنے لگے کہ اب یہ قزاق انہیں کسی قیمت پر رہا نہ کرے گا۔ شارق کے مسلح ساتھیوں نے غصے میں دیکھے بار بار شارق کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے گویا اسے اجازت طلب کر رہے ہوں کہ اس لڑکی کو ابھی اس کے کیے کی سزا دینی چاہیے۔ ہر کسی کو معاملہ سنگین لگ رہا تھا، لیکن کلارینا مطمئن تھی، وہ اب کسی بات سے نہ ڈرتی تھی۔ ایک تو پوری دنیا میں اب اس کا کوئی خونی رشتہ دار باقی نہ رہا تھا، دوسرے اس نے اس قدر دکھ درد جھیلے تھے کہ اب وہ مزید کسی تکلیف سے نہ ڈرتی تھی۔ سب کی نگاہیں شارق کی پھڑکتی ہوئی مونچھوں پر ٹکی تھی اور وہ ابھی تک کھا جانے والی نظروں سے کلارینا کو گھور رہا تھا۔ مان، اس نے کلارینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری جرأت کی داد دیتا ہوں لڑکی، بلا شبہ تم بہت بہادر ہو۔ شارق کے سامنے پورا مارفیس پر اور پورے مغربی بحری روم میں کسی کی ہمت نہیں کہ آنکھ اٹھا کر بات کرے، لیکن تم نے آج سب کے سامنے میری مردانی کی گل للکارا۔ پہلے تو میرا کچھ اور ارادہ تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو ابھی اور اس وقت چھوڑ دو۔ میں تمہیں اس گستاخی کی سزا دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت معاملہ مردانگی ثابت کرنے کا درپیش ہے، اور میں اپنی مردانگی ثابت کر رہا ہوں۔ تم لوگوں کی رہائی اس کا ثبوت ہے۔ شارق نے اپنی شعلہ نگاہوں سے ایک ایک قیدی کو گھورا اور پھر نہ جانے کیوں سر جھکا کر باہر کی طرف جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی بری طرح سرپٹا گئے۔ وہ کبھی اپنے قیدیوں کو دیکھتے اور کبھی شارق کو۔ اس سے پہلے کہ شارق کمرے سے باہر نکلتے سے پیچھے سے کلارینا کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں کہ تم ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہو، محض اس لیے کہ تم اس جزیرے پر ہمارا جہاز نہیں لوٹ سکتے۔ تم کھلے سمندر میں ہم پر حملہ کرو گے اور اس وقت مجھے اپنے تئیں اذیت ناک سزا دے کر اس توہین کا بدلہ لو گے۔ شارق کے قدم یکدم رک گئے۔ وہ انہی پیروں پر واپس پلٹا اور نہایت متحیر نگاہوں سے کلارینا کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ حیرت ہے، تم بالکل سچ کہہ رہی ہو، میں نے ایسا ہی سوچا تھا، کیونکہ میں نے تمہارا جہاز کو دیکھنی تھی، تم لوگوں کی دولت کا اندازہ لگا لیا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، میں اپنا سابقہ ارادہ ختم کر چکا ہوں اور تمہیں سچ مچ رہا کر رہا ہوں۔ تم لوگ آزاد ہو اور جا سکتے ہو۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ واپس اپنے جہاز کی طرف لوٹ رہے تھے۔ راستے میں شیتل نے دانیال کو مخاطب کیا، آپ تو شارق کو سنتوش کی تلاش کے لیے اپنے ہمراہ لینے کی بات کر رہے تھے، کیا اب اس کی ضرورت نہیں رہی؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اس ضمن میں اب کچھ کرنا مناسب ہوگا یا نہیں۔ کلارینا نے اس کی بہت سخت توہین کی، بہت شرمسار ہوا۔ سوچتا ہوں اگر شارق جیسا کوئی قزاق ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائے تو ہمیں قدم پر آسانی ہوگی۔ کلارینا بھی ساتھ ساتھ چل رہی نے چلتے چلتے دانیال سے کہا، بے شک ایک قزاق سمندر کے باقی سفر میں ہمارے خوب کام آ سکتا ہے، لیکن روم میں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم قرطاجنہ میں سن چکے ہیں کہ کوناڈس ابھی زندہ ہے اور شہر روم میں موجود ہے۔ اگر ہم براہ راست کوناڈس تک رسائی حاصل کر کے اس سے پوچھ گچھ کریں تو ہمیں سنتوش کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ شیتل تو اس تجویز پر بہت خوش ہوئی، لیکن دانیال متفکر لہجے میں بولا، میں نے اس رخ پر سوچا ہے، اس کام میں بھی ایک قزاق صرف انسان ہی کام آ سکتا ہے، کیونکہ کوناڈس خود ایک قزاق ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کی ذہنیت کا حامل نہیں، خاص طور پر میں نے تو تمام عمر تجارت کی ہے اور میں ایک عاشق ہوں، مجرمانہ ذہنیت سے بہت دور۔ کلارینا نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے موصل دانیال کو دیکھا، پھر گوئے سے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگی، ہمارے ہمراہ کدار جیسا جنگجو شخص ہے، آپ نے دیکھا نہیں اس نے کس طرح شارق کے پسینے نکال دیے۔ کدار کا سینہ پھول کر کپا ہو گیا۔ کلارینا جیسی حسین لڑکی نے اس کالے حبشی کے لیے اپنے تعریفی کلمات کہے تھے۔ وہ خوشی سے مست ہو گئے اور فوراً کہنے لگا، بے شک بے شک، ہمیں کسی قزاق سے مدد لینے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی مدد آپ کریں گے۔ کلارینا اور شیتل ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنا جہاز مارفس کے ساحل سے ہٹا چکے تھے۔ عارفان کو یقین نہیں آتا تھا کہ شارق انہیں آسانی سے جہاز دے گا۔ وہ مسلسل قزاقوں کے حملے کی بابت غور کر رہا تھا اور خود کو نئے حالات کے لیے تیار کرنے کی ذہنی کوشش میں مصروف تھا۔ بھاڑے کے مزدور بھی اسی خوف میں مبتلا تھے، لیکن دانیال اب فکرمند نہیں تھا۔ وہ شارق کی آنکھوں میں سچائی کی رمق دیکھ چکا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک تھے، لیکن خود شارق ٹھیک نہیں تھا۔ قیدیوں کی رہائی سے تھوڑی دیر بعد اسے سردار جیدان کا پیغام ملا کہ وہ سردار جیدان کے سامنے حاضر ہو۔
شارق کی تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے سردار جیدان کے آدمی کو نہایت سخت الفاظ کہہ کر واپس کر دیا، اور وہ اس بات کے لیے فکر مند تھا کہ سردار جیدان ضرور بڑوں کا اجلاس طلب کرے گا اور شارق کی سرکت اسے سب کے سامنے معافی مانگنے کے لیے کہے گا۔ اس کا ساتھی سردار منگورا دیوتوں کے ستونوں سے 2 روز بعد لوٹنے والا تھا۔ شارق جانتا تھا کہ 2 روز بعد مارفز کے سرداروں کا اجلاس طلب کیا جائے گا اور اس میں شارق کو ہر کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ آج اس کی قیدی لڑکی نے اسے بے حد سخت لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ شارق نے اپنی پوری زندگی میں ایسا لہجہ نہیں سنا تھا، اور وہ بھی ایک کمزور عورت کے منہ سے۔ اس کا بدن ابھی تک اندر سے لرز رہا تھا۔ وہ کبھی اضطراری حالت میں مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا تو اسے خود سے شرم آنے لگتی۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیتا۔ اس کی کن پٹی ابھی تک تمتما رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سردار جیدان کے آدمیوں کے ساتھ نہایت درست سلوک کیا تھا۔ وہ فی الحقیقت ذہنی دباؤ کا شدید شکار تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کلاڈینا کی صورت ٹھہر گئی تھی اور کانوں میں بار بار کلاڈینا کی آواز اور اس کے کہے ہوئے جملے گونج رہے تھے۔ نہ تمہارا کوئی اصول ہے اور نہ تمہاری کوئی زبان۔ ارے نادان آدمی، ہم پورے جزیرے کے مہمان ہیں۔ دشمنی تمہاری جیدان کے ساتھ ہے اور تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ مرد ہو تو ہمیں چھو کر دکھاؤ، ہمیں چھوا تو کسی چیز کو چھونے کے لائق نہیں رہو گے۔ یہ الفاظ بار بار مختلف ترتیبوں کے ساتھ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اس کا دماغ مسلسل سنسنا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کیفیت کو کس طرح دور کر سکتا ہے، اور اب تو اسے سردار جیدان کے آدمی کی بے عزتی بھی کر دی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے فرش پر بے چینی کے ساتھ ٹہلنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن وہ خود کو سنبھال نہ پایا۔ اور پھر 2 روز بعد جب اہل اجلاس نے شارق کو سب کے سامنے جیدان سے معافی مانگنے کے لیے کہا تو اس نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ تب تمام سرداروں نے مل کر اسے یہ سزا سنائی کہ وہ مارفز جزیرے پر نہیں رہ سکتا۔ جزیرے کے امن کی خاطر سے حکم دیا گیا کہ وہ جزیرہ چھوڑ کر چلا جائے۔ شارق خود یہی چاہتا تھا۔ جو اس نے سزا کے الفاظ سنے، فوراً اپنی نشست سے اٹھا اور اہل مجلس سے کہنے لگا، مجھے منظور ہے، میں اب مارفز پر مزید نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنے 2 شالے کا پلو گھما کر کندھے پر ڈالا اور بھری مجلس میں سے نکل آیا۔ اسے اس کا بھائی سردار منگورا پیچھے سے آوازیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اٹھ کر شارق کے پیچھے لپکا، لیکن اب شارق رکنے والا نہیں تھا۔ وہ نہ رکا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔